صدقت یا رسول اللہ۔ ممبر پاک پر تشریف فرما ارباب علم و بصیرت دانشوران وفاد و قرہ سامع نظام خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا یہ بہترین جلسہ مفتی احمد رضا فیضی صاحب قبلہ کے جشن دستار تحقیق و افتاء کے حسین موقع پر اس محفل پاک کو سجا کر زینت بخشی گئی۔ انہوں نے یہ حسین محفل سجائی، حسین لوگوں کو بلایا اور آپ حسین لوگ اس محفل میں تشریف لائے۔ لائق مبارکباد ہیں اللہ پاک ان کے علم و عمل میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اللہ ان کے والد مرحوم کے درجے بلند فرمائے۔ نقیب جلسہ، نقیب اعظم ہندوستان، نقیب عرس اعلی حضرت کرم فرما حضرت مولانا قاری محمد یوسف رضا سنبھلی صاحب سے بہترین نظامت اشعار آپ نے سنے۔ اللہ پاک حضرت کا سایہ دراز رکھے اور اللہ پاک حضرت کی والدہ کی بھی درجے بلند فرمائے۔ جن کی سرپرستی کے تحت اس جلسے کا انعقاد ہے استاد الحفاظ والقراء حضرت قبلہ مولانا قاری نیاز احمد صاحب دامت برکاتہ علینا وہ تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ پیش رو ثنا خان مصطفیٰ محترم مولانا سیف اللہ سلطانی صاحب نے بہترین پڑھا اور آپ نے دل جمی کے ساتھ سنا، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ پیش رو خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی عمران نعیمی صاحب سے بہترین خطاب آپ نے سماعت کیا۔ قاری محمد جرار صاحب قبلہ، قاری محمد شاہ عالم صاحب قبلہ، دیگر احباب یہ سب تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ ان سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ اب محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں ہم لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ مجھے موضوع دے دیا گیا ہے، اسی کے اکارڈنگ مجھے گفتگو شنید کرنی ہے اور انشاءاللہ الرحمن وقت کے رہتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کے قریب لے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ آج دنیا میں بہت سارے ممالک، بہت سارے لوگ یہ کہیں صاحب ہم عزت والے، ہم عزت والے، ہم عزت والے۔ امریکہ کہے عزت والے ہم، جرمنی بولا عزت والے ہم، اسپین بولا عزت والے ہم، فرانس بولا عزت والے ہم، چائنا بولا عزت والے ہم، لبنان بولا عزت والے ہم، مگر ہم امریکہ کی نہیں، اسرائیل کی نہیں، جرمنی کی نہیں، جاپان کی نہیں، ہم تو قرآن کی مانتے ہیں۔ بول دو ذرا سبحان اللہ۔ ساؤنڈ آپ کا اچھا ہے، ذرا اس کی آواز اتنی مت بڑھائیں آپ جو سیٹی مارے۔ ساؤنڈ آپ کا اچھا ہے، یہ کو تھوڑی کم کر دیں اور اس کو بس ایک جگہ پہ رہنے دیں، آپ کا ساؤنڈ ٹھیک ہے۔ دنیا کہے ہم عزت والے، ہم عزت والے، ہم عزت والے، یہ کو تھوڑی کم کریے۔ سب کہیں ہم عزت والے، ہم عزت والے، ہم عزت والے۔ یہ منچ لگا ہے، کرسی پڑی ہے، کرسی نہیں پڑی ہے پھر بھی اونچا ہے، اور یہاں پر یہ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں یہ بیٹھے کیوں ہیں یہاں پہ؟ ان کو بٹھالا کس نے؟ آپ نے ان کی برادری پوچھی، آپ نے ان کا خاندان پوچھا، آپ نے ان کے باپ کا نسب پوچھا، آپ نے ان کی زمین پوچھی، آپ نے ان کی سطح پوچھی، آپ نے ان کی کرسی کے بارے میں پوچھا، آپ نے ان کی پراپرٹی کے بارے میں پوچھا۔ مفتی احمد رضا صاحب قبلہ یہ تشریف رکھتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں دولہا بنائے جائیں گے۔ بول دو ذرا سبحان اللہ۔ آپ کی پیش نظر ہوں گے، ان کے سر پر بہترین تاج رکھا جائے گا۔ مجھے بتائیے ان کو اونچی جگہ بٹھالا جائے گا، ان کی گل پوشی کی جائے گی، ان کے سر پہ دستار رکھی جائے گی، کیا اس بنیاد پر
کہ یہ فلاں برادری سے تعلق رکھتے ہیں، کیا اس بنیاد پر کہ ان کے پاس زمین ہے، کیا اس بنیاد پر کہ ان کے پاس پراپرٹی ہے، کیا اس بنیاد پر کہ بستی کے پردھان ہیں، کیا اس بنیاد پر علاقے کے بدھایک ہیں، کیا اس بنیاد پر کہ سنبھل کے ایم پی ہیں، کیا اس بنیاد پر کہ ان کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہے؟ آخر کار انہیں اونچی جگہ کیوں بٹھایا جائے گا؟ ان کے سر پہ صحرا کیوں سجایا جائے گا؟ اور آخر کار کیا وجہ ہے؟ یہ تمام علماء یہاں پر بیٹھے ہیں، جب بھی آپ کوئی پروگرام، کوئی تقریب، جلسہ کرتے ہو، آپ آٹومیٹکلی آپ ان کے لیے اونچی جگہ بناتے ہو، منچت بناتے ہو، ہاتھ ڈالتے ہو، استقبال کرتے ہو، گل پوشی کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہے جناب، آپ کے پاس 2 ہاتھ ہیں، ہمارے پاس 3 ہاتھ ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے جناب، آپ کے پاس 2 پیر ہیں، ہمارے پاس 3 پر ہے۔ نہیں، 2 آنکھیں ہمارے پاس ہیں، وہی 2 آنکھیں آپ کے پاس ہیں۔ 2 کان ہمارے پاس ہیں، وہی 2 کان آپ کے پاس ہیں۔ اللہ اللہ، زبان ہمارے پاس، زبان آپ کے پاس بھی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ہم سے اچھا اور بہتر کھاتے ہو سکتا آپ ان علماء سے اچھا کپڑا پہنتے ہو، مگر مجھے بتاؤ آخر کار کون سی وجہ ہے جو آپ نے ان علماء کو اوپر بٹھالا ہے؟ اللہ اللہ، یہ جہاں بیٹھتے ہیں بلند جگہ پہ بیٹھتے ہیں، آپ انہیں نوازتے ہو، جب یہ کہتے ہیں سبحان اللہ بولو تو بولتے ہیں، جب آپ یہ کچھ کہتے ہیں آپ سن کے نذرانہ بھی دیتے ہو، ہار بھی ڈالتے ہو، گل پوشی بھی کرتے ہو۔ مجھے بتائیے کیا برادری کی بنیاد پر، کیا ان کے باپ دادا کے بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر، کیا ان کی شہرت اور ان کی سطح کرسی کی بنیاد پر؟ نہیں جناب، یہ جو اونچی جگہ پہ بیٹھتے ہیں آخر کار وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے آپ ان کو نہیں بٹھاتے، بلکہ ان کو بٹھاتا کون ہے؟ قرآن میں رب فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ علماء کو، طلباء کو اونچی جگہ پہ، بلند جگہ پہ بٹھانے والے دنیا دار نہیں، پروردگار ہے۔ بول دو حضرت، تھوڑا ذرا ایکٹیویٹی لائیے، تھوڑا موڈ میں آ جائیے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ ٹائم بہت اچھا ملا ہے آج مجھے، انشاءاللہ سننے اور سنانے میں مزہ آئے گا، بول دو ذرا سبحان اللہ۔ بس میں جس لائن پہ آنا چاہ رہا ہوں اس لائن پہ آنے دیجئے، جب گاڑی لائن پہ آ جائے گی تو پھر آپ سو بھی جانا، کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے، انشاءاللہ انہیں سنا دیا جائے گا، مسکرا کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ گور گور کے مت دیکھو، ذرا مسکرا کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہیں مسکرایا کرو، مسکرانے کے بہت سارے فوائد ہیں، دنیا رلانے کے چکر میں ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تو یہ بھی بڑی بات ہے، ورنہ سگے بھائی کے چہرے پہ مسکان نہیں، وہ تو یہی چاہتا کہ یہ مجھ سے آگے بڑھ کیوں گیا، یہ مجھ سے آگے بڑھ کیوں گیا، مجھ سے آگے بڑھ کیوں گیا، جائے نا بستی میں، جائے نا بستی میں، جائے نا بستی میں۔ آج دنیا کہہ رہی ہے امریکہ بولا ہم عزت والے، جاپان بولا ہم عزت والے، چائنا بولے ہم عزت والے، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ سنو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کوئی بھی کہے اپنے آپ میں ہم عزت والے، ہم عزت والے، ہم عزت والے، اس لیے ہمارے پاس سسٹم ہے، نظام ہے، ہمارے پاس یونیورسٹی ہے، کالج ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، ہمارے پاس کرسی ہے، شہرت ہے، ہمارے پاس مینوفیکچرنگ ہے، کمپنیاں ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے، رب فرماتا سنو، عزت والا کون ہے؟ دنیا میں اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ بول دو، اچھا پیچھے والے ابھی بھی موڈ میں نہیں آئے، بول دو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، رب نے فرمایا اللہ نے بلند کر دیا ان کو جن کو ایمان کی دولت بخشی، اور انہیں بلند کر دیا اللہ پاک نے جو علم سیکھ لیتے ہیں، جو علم دین سیکھ لیتے ہیں، اللہ پاک ان کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ آپ کی مسجد میں جمعے کے دن امام صاحب نہ ہو، امام صاحب کی غیر موجودگی میں آپ کو جمعے کی نماز پڑھنی ہے، پردھان جی بھی موجود ہیں، دیگر بڑی بڑی شان والے چودھری صاحب، زمیندار صاحب، فلاں صاحب سب موجود ہیں، تو لوگ کہیں کہ چلو ایسا ہے امام صاحب آج کے نہیں ہیں تو ایسا کرتے ہیں ہم جو زمیندار ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ زمین ہے آج ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ داڑھی نہیں ہے، کنڈیشن یہ ہے صرف جمعہ پڑھتے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، رچیٹا کا اگر رکشہ چلانے والا بھی ہوگا تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ بتائیے مجھے، پڑھے گا؟ کیا زمین کی بنیاد پر کسی کو امام بنایا جا سکتا ہے؟ کیا کسی کی شہرت دولت کی بنیاد پر کسی کو امام بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں، لوگ کہیں گے مفتی احمد رضا آگے بڑھو، ارے بول دو، بول دو، مفتی احمد رضا آگے بڑھو، لوگ
وہ کہیں گے نہیں یہ تو اللہ اللہ، ان کے والد صاحب بھی دنیا میں نہیں ہے، ان کا بیک گراؤنڈ بھی مضبوط نہیں ہے، کیا ہم غریب شخص کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں نہیں، بہت سارے لوگ مسجد میں کھڑے ہو جائیں گے، جناب یہ کسی کی چپال نہیں، یہ تو نبی کا مصلی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ بہت اچھا خطاب یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی دنیا دار کا مصلی نہیں، یہ تو اللہ کے رسول نبی کریم کا مصلی ہے۔ یہاں پہ چڑھنے کے لیے دولت نہیں، باپ نہیں، نسب نہیں، ستا نہیں، کرسی نہیں، یہ دیکھا جائے گا سینے میں قرآن ہے یا نہیں ہے، سینے میں مصطفیٰ کی حدیث ہے یا نہیں ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے کوئی مطلب نہیں، دولت کتنی ہے کوئی مطلب نہیں، برادری کیا ہے کوئی مطلب نہیں، یہ بتا عاشق رسول یا نماز پڑھانے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ نماز پڑھانے کے لیے لائق ہے، امام بنے گا اور ساری بستی کا امام بنے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اس لیے رب نے فرمایا اللہ جنہیں علم دیتا ہے ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، بولو ذرا سبحان بے اللہ، شک، ان کے درجے، ان کی عزتیں بڑھ جاتی ہیں۔ علم انسان کو زمین کی پستی سے نکال کر آسمان کی بلندی پہ پہنچاتا ہے۔ حق ہے۔ میری سیادت کو ایک طرف رکھ دیجیے آپ کچھ دیر کے لیے، آپ میں سے اکثر ایسے ہوں گے میرا بیک گراؤنڈ، میرا نسب، میری بستی، میرا شہر نہیں جانتے، سیادت ایک طرف رکھ دیجیے، آپ نے جو مجھے کرسی پہ بٹھالا ہے کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے مجھے بتائیے؟ اگر داڑھی نہیں ہوتی تو کرسی پہ بٹھالتے؟ اپنی ایمانداری سے بتائیں، فیصلہ کریں، بٹھالتے؟ نہیں، تو زمین سے اٹھا کر کرسی پہ لانے والی یا زمین سے اٹھا کر اس منچ پہ بٹھانے والی نسب چھوڑیے، دولت نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، بے شک بے شک، حق یہ ہے۔ قرآن ہے۔ قرآن جن کے سینوں میں آ جاتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث جن کے سینوں میں آ جائے، وہ زمین کی دلدل سے نکل کر آسمان کی بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں۔ بے شک، حق ہے حق ہے، کیا کہنے سی صاحب، واہ 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 واہ، سبحان آج اللہ۔ دنیا میں کوئی بھی بھونکے، پروٹیسٹ کرے، اعلان کرے، عزت ہمارے پاس، ہمارے پاس یونیورسٹی ہے، سسٹم ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، ہم یوں ہیں، ہم یوں ہیں، ہم یوں ہیں، مگر قرآن کہتا ہے عزت تو مسلمان اور مسلمانوں میں جو علم والے ہیں ان کی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ وہ سارے لوگ امریکہ، جاپان، جرمنی سے بولے اسلام صحیح مذہب نہیں، کمی نکالتے ہیں، اسلام صحیح مذہب نہیں، اسلام میں عورت کو باؤنڈیشن دیا گیا ہے، پردہ دیا گیا ہے، اسلام نے برابری کے حقوق نہیں دی، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو بچھو اور سانپ کھاتے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو کتا اور بلی کھاتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ اسلام میں یوں کمی، یوں کمی، یوں کمی، پوری دنیا کے سسٹم کو اپنی انگلیوں پہ نچانے والے آج جب جیفری کی ایپسٹن فائل کھلی، تم سب نوجوان ہو، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہو، سب کو معلوم ہے سارے ملکوں کے جو دھرندر ہیں، دھرندر جن کی مونچھوں پہ چراغ جلتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اسلام میں یہ کمی، اسلام میں یہ کمی، اسلام میں یہ کمی۔ سب سے پہلے پردے پہ، حجاب پہ پابندی لگانے والا فرانس، جرمنی کہ صاحب پردہ نہیں، پردہ نہیں، پردہ نہیں، پردہ نہیں، پردہ نہیں، پردہ نہیں۔ اسلام نے عورت کو پردے میں رکھا، چار دیواری میں رکھا۔ میں ان سے اوپنلی چیلنج، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہوں گا، درندوں، تم نے کم سن بچیوں کو اپنی ہوس کا شکار بنایا، اگر عورتوں، بیٹیوں، خواتین کی عزت دیکھنی ہے آ جاؤ مذہب اسلام میں، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان آ جاؤ مدرسے میں،
پڑھو تو صحیح قرآن، پڑھو تو صحیح مصطفیٰ کی حدیث. جب دنیا میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بچیوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، جب بچیوں کو نحوست اور بے برکتی سمجھا جا رہا تھا، اس پرفتن دور میں مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، سنو، اگر بچی نحوست بے برکتی ہوتی تو میں محمد بچیوں کا باپ نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہتے ہیں، بول دو. بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان ارے اللہ. آؤ مدرسوں میں پڑھو. مدرسوں میں یوں ہوتا ہے، مدرسوں میں یوں ہوتا ہے، مدرسوں میں آتنکواد پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں یوں پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں یوں پڑھایا جاتا ہے. میں کہوں گا کبھی مدرسہ آ کے دیکھا ہے؟ بول دو. یہ جو سب بیٹھے ہیں یہاں پر کہاں پڑھے یہ بتاؤ. بول دو. ابھی تک میری گفتگو ہو گئی، تم نے کوئی ایسا جملہ سنا میری زبان سے جو انسانیت کے خلاف ہو؟ نہیں. دھرم چھوڑیے، مذہب چھوڑیے، ابھی تک تم نے ایسا کوئی جملہ سنا جو انسانیت کے خلاف ہے؟ سنا؟ ہم پڑھے کہاں ہیں؟ بول دو، ہم پڑھے کہاں ہیں؟ اللہ اللہ. مدرسے میں یوں ہوتا ہے، مدرسے میں یوں ہوتا ہے، مدرسے میں یوں ہوتا ہے. میں نے کہا حسد کا چشمہ اتار کر قاری نیاز احمد صاحب کی بارگاہ میں آ تو صحیح. بول دو، آ تو صحیح کہ مدرسے میں سن، مدرسے میں آتنکواد نہیں، مدرسے میں لڑائی جھگڑا فساد نہیں، مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے ماں باپ کی شان میں توہین نہیں ہونا چاہیے. مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے ماں باپ کی اجازت کے بغیر اونچی جگہ بیٹھنا توہین ہے. مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے ماں باپ کی اجازت کے بغیر آگے چلنا ان کی گستاخی ہے. مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے ماں باپ کھڑے ہو اور بچہ کرسی پہ بیٹھا ہو، چاہے علامہ ہو، فہامہ ہو، مفتی ہو، ٹیچر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، سائنٹسٹ ہو، کتنا ہی بڑا کچھ بھی ہو، اگر خود ماں باپ کھڑے ہیں اور وہ بابو صاحب کرسی پہ بیٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں گستاخی ہے، گستاخی ہے، گستاخی ہے. مجھے یہ تو بتاؤ، یہ کنسیپٹ، یہ خیال، یہ اوپینین، یہ تمہارے ذہنوں میں ڈالا کہاں جاتا ہے؟ تو میرا جواب، آپ کا جواب، ہمارا قرآن مذہبی کتاب، کورس نصابی کتاب جو ہماری زندگی جینے کے لیے نصابی کتاب ہے، یہ چیپٹر ہمیں کہیں اور نہیں قرآن میں ملے گا. اور قرآن کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ بول دو، کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن میں پڑھایا جاتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. جب ایک دوسرے کو پکارو تو چڑ مت نکالو، اس کی چڑ مت بناؤ، اس کا نام مت بگاڑو، اچھے سے پکارو. یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ بول دو، کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسے میں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. جب بھی چلو نظریں جھکا کے چلو، اکڑ کر مت چلو، تکبر کا پتلا مت بنو. یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ شراب مت پیو، یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ جوا مت کھیلو، یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ ارے بول دو. جھوٹ مت بولو، یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ بول دو، کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ چغلی مت کرو، یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ غیبت نہیں کرنی ہے، یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ کسی پر بہتان نہیں لگانا ہے، اگر بہتان لگایا تو ایسے ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا. یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ بول دو، کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسے میں. اللہ اللہ تم نے کھا لیا سکم شیر ہو گئے. اللہ اللہ پڑوسی اگر بھوکا ہے تم سے پوچھا جائے گا یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ اللہ اللہ. یہ نہیں مزدور مسلم ہو، مزدور تمہاری برادری کا ہو، نہیں، مزدور تمہاری بستی کا ہو، نہیں، چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کو فالو کرتا ہو، کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر مزدور ہے تو مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دو. بول دو. اگر کوئی چوری کر لے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ اگر کسی نے گری ہوئی چیز لقطے کو اٹھا لیا، امام اعظم نے فقہ حنفی میں ارشاد فرمایا اسے 1 سال تک اعلان کرنا پڑے گا کس کی ہے، کس کی ہے، کس کی ہے. مسجد میں دینا جائز نہیں، مدرسے میں دینا جائز نہیں، غریب کو دینا جائز نہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں وہ تمہارے باپ کی تھوڑی ہے، وہ تو کسی کی گری ہوئی چیز ہے، اسے اٹھا نہیں سکتے. اگر اٹھا لیا 1 سال تک کی سزا ہے. اعلان کرنا پڑے گا کس کی ہے، کس کی ہے، کس کی ہے. یہ بتائیے یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟
अबे जब गिरी हुई चीज को उठाने की सजा इतनी बड़ी है तो बताओ तो सही चोरी की सजा कितनी बड़ी, डाका डालने की सजा कितनी बड़ी। ये कहाँ पढ़ाया जाता है, ये कहाँ पढ़ाया जाता है। तो आज जो मदरसों की छवि बदनाम करने पे तुले हैं, आज सोशल मीडिया में डिबेट में आने के बाद मजहब इस्लाम मदरसा मुस्लिम को टारगेट करते हैं और बहुत सारे मुस्लिम नुमा दाढ़ी टोपी वाले बैठ जाते हैं आदि नॉलेज आदि तालीम लेकर और मजहब इस्लाम की मजाक बनवाते हैं। तो दीन वो नहीं है जो टीवियों में देख रहे हो, दीन वो नहीं है जो डिबेट में देख रहे हो। इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 5,000 10,000 का लिफाफा लेके बैठते हैं। आओ दुनिया को मजहब इस्लाम की सच्चाई और उसकी हक्कानियत बताओ। ये मजहब इस्लाम और मदरसों में आतंकवाद नहीं, मदरसों में लड़ाई फसाद झगड़ा नहीं, मदरसों में तो सच बताया जाता है, मदरसों में खाना सिखाया जाता है, मदरसों में पीना सिखाया जाता है, मदरसों में सही माने में इंसान बनाया जाता है। नारे तकबीर, आवाज निकालो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी। अच्छा, आप किस गम में बैठे हो ये बताओ मुझे। अब समझ में आ रही है? कोई गम तो नहीं है, कोई परेशानी है? तो फिर इतनी लापरवाही से क्यों सुन रहे हो? मैं कह रहा हूँ कम से कम तुम मुस्कुराते रहो, कुछ मत बोलो, मगर मुझे ये तो लगे कि हाँ मुस्कुरा रहे हो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, थोड़ी बहुत बेदारी लाओ, बहुत मिठाई अच्छा की पैगाम पेश कर दिया, नवाजिश है तो बहुत नवाजिश। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। तो पता लगा मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। मदरसे में पढ़ें तभी तो मालूम होगा, कुरान पढ़ें तभी तो मालूम होगा, दीन समझें तभी तो मालूम होगा। हर जगह नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र। 5-10 हजार रुपए महीने के 2-3 महीने बच्चा वहां रहे, जैसे निकालो 1 आध महीना सेंटर रहता, फिर नशे में। किसी के 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं तो परेशान है कि यार एक नशेड़ी बन गया, एक जुआरी बन गया, समझ में नहीं आ रही क्या किया जाए। कितने नशा मुक्ति केंद्र में भेज लिया, कितने पैसे उठा लिए, कितने इलाज कर लिया, नशा छोड़ नहीं रहा, जुआ छोड़ नहीं रहा। अरे आओ, नशा मुक्ति केंद्र अगर सबसे बड़ा सेंटर है तो मदरसा है। अरे बोल दो, ये सब मदरसे में पढ़ने वाले हैं। मुझे कोई बता सकता है इनमें से कोई नशेड़ी हो, इनमें से कोई जुआरी हो? नहीं। जब ये मदरसे में पढ़ते हैं, इन्होंने कुरान का चैप्टर पढ़ा, नशा हराम है, जुआ हराम है, नशे से इंसान पागल बनता है, नशे से इज्जत खराब होती है, नशे से इंसान नालियों में घूमता है। अगर दुनिया में बच गया तो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच पाएगा। तो मदरसे में सबसे पहले सीने में अल्लाह का डर पैदा किया जाता है, और जिस दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है वो दिन के उजाले में भी बचता है, रात की तारीकी में भी बचता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मदरसों में तो बहुत इंसान बनाया जाता है, माशाअल्लाह। मदरसों में तो इंसान बनाया जाता है। सबसे अच्छा अगर तरबियत का सेंटर है तो वो मदरसा है। बेशक, इसलिए कि मदरसे में मुस्तफा की लाइफ सिखाई जाती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई एक गोशा नहीं जो उम्मत के सामने ना हो। कोई है ऐसा गोशा? अब पढ़ा नहीं, दुनिया तुम्हें साहब कह रही है अब्दुल तो अनपढ़ है, अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है, अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है, कुछ जानता ही नहीं, पिंचर जोड़ता, अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है।